اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا نہ شیعہ ہو سکتا ہے، نہ ہی جو ہے تو وہابی ہو سکتا ہے، نہ خارجی ہو سکتا ہے۔ کیسے آپ کہیں گے شیعہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل سے ہو، مشکل کسا کے واسطے، شہید کربلا کے واسطے، اور سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھے علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے۔ پوری زندگی مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے کا نام امام احمد رضا ہے۔ اس نے پوری زندگی حضور کا ذکر کیا، اس کا ذکر ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور حضرات یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کائنات میں آپ جس کو بھی دیکھیں، اگر کسی کو کوئی منصب ملا ہے، اگر کسی کو کوئی رتبہ ملا ہے، اگر کسی کو کوئی اونچائی ملی ہے، اگر کسی کا نام ہوا ہے، اگر کسی کو شہرت ملی ہے، اگر کسی کو عزت ملی ہے، اگر کسی کو رفعت ملی ہے، اگر کسی کو بلندی ملی ہے، اگر کوئی اونچائی پر پہنچا ہے تو وہ حضور سرور کائنات کا ذکر کرنے کی بدولت اونچائی پر پہنچا ہے۔ پوری کائنات میں آپ دیکھ لیں، جس نے جتنا زیادہ ذکر کیا اللہ نے اسے اتنی بلندی عطا فرمائی ہے، جس نے کم کیا اللہ نے اسے وہیں پر رہنے دیا ہے۔ حضور کا جو جتنا زیادہ ذکر کرتا ہے اسے اللہ اتنی بلندی عطا فرماتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جو رسول پاک سے محبت کرے اسے اللہ شہرت عطا فرماتا ہے۔ جو رسول پاک سے محبت کرے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جو رسول پاک سے محبت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں کا محبوب بنا دیا کرتا ہے۔ حضرات کیا وجہ ہے؟ ہم کبھی ابو بکر کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم عمر کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم عثمان کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم حسن کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم خواجہ غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا میں میرے آقا سرور کائنات کے صرف یہی بیٹے ہیں؟ سرکار خواجہ بیٹے ہیں؟ سرکار غوث بیٹے ہیں؟ جواب آئے گا نہیں، اور بھی بے شمار بیٹے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں سید زادے موجود ہے، لیکن ان سیدوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ جو سیدوں کا ذکر ہوتا ہے انہی کا ہوتا ہے جو حضور کا ذکر کرتے ہوئے گزرے ہیں۔ جن عالموں کا ذکر ہوتا ہے انہی کا ذکر ہوتا ہے جو حضور کا ذکر کرتے ہوئے گزرے ہیں۔ پتہ یہ چلا اگر آپ کو شہرت چاہیے مصطفیٰ کا ذکر کرو، اگر رحمت چاہیے مصطفیٰ کا ذکر کرو، اگر دولت چاہیے مصطفیٰ کا ذکر کرو، اگر محبت چاہیے مصطفیٰ کا ذکر کرو، اگر نام چاہیے حضور کا ذکر کرو۔ کیونکہ کائنات میں جس کو جو ملا امام فرماتے ہیں عرش فتح مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، لاور اپنے عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بکی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو، حاجت رسول اللہ کی، سورج ان کے پاؤں پڑتے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے، اس سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے، ہم بھکاری وہ کریں ان کا خدا ان سے فضو اور نہ کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کے اور اہل سنت کا ہے دینا، پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے، اطرت رسول اللہ کے اور اے رضا خود صاحب قرآن کو رہا ہے مداح حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مداد رسول اللہ۔ حضور کا ذکر تو اللہ کر رہا ہے، حضور کا ذکر کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، جس نے ذکر کیا وہ کامیاب ہوا، چاہے ذکر کرنے والا انسان ہو، چاہے ذکر کرنے والا جانور ہو، چاہے ذکر کرنے والا درخت ہو، چاہے ذکر کرنے والا شجر ہو، چاہے ذکر کرنے والا پتھر ہو۔ اور آپ کہیں گے کہ درخت کا ذکر کرتے تھے، جانور کا ذکر کرتے تھے، پتھر کا ذکر کرتے تھے، تو میں سناتا ہوں ایک ہرنی کے واقعہ، آپ نے علماء کی زبانیں سنا ہوگا، وہ ہرنی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، دنیا میں کروڑوں ہرنیاں پیدا ہو گئی اس کے بعد، لیکن کسی کا ذکر نہیں ہوتا، ایک ہرنی کا ذکر ہوتا ہے جس نے رسول اللہ کو یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارا تھا۔ ایک پتھر کا ذکر ہوتا ہے، کوئی پتھر کا ذکر ہو نہ ہو، میرے مصطفیٰ ایک پتھر کا ذکر کرتے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے پتھروں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اے انسان اگر تو محبت کرے تو تیرا ذکر نہیں ہوگا، اگر تو ذکر کرے تیرا ذکر نہیں ہوگا۔ سن تو صحیح، میرے آقا نے فرمایا مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ ہے جو
जो सुभान अल्लाह बोले अल्लाह उसको मदीने की ज़ियारत अता फरमाए। मदीने मुनव्वरा में एक पहाड़ है जिसका नाम ओहद है। मदीने मुनव्वरा में एक पहाड़ है जिसका नाम ओहद है। मेरे आका फरमाते हैं ये ओहद हमसे मोहब्बत करता है। मेरे आका कहते हैं ये ओहद हमसे मोहब्बत करता है, और फिर फरमाते हम भी इससे मोहब्बत करते हैं और हम भी इससे मोहब्बत करते हैं। पता क्या चला, अगर हुजूर से आप मोहब्बत करेंगे हुजूर आपसे मोहब्बत करेंगे। हुजूर से अगर आप मोहब्बत करेंगे हुजूर आपसे मोहब्बत करेंगे। अब आ जाए, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, कहा मदीना में ये पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। और फिर फरमाया ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, और जन्नत में हमारे साथ रहेगा। तो यार अगर पहाड़ मोहब्बत करे तो जन्नत में मुस्तफा के साथ रहे। और आओ वालो, अगर तुम मोहब्बत करो तो हुजूर के साथ न रहोगे, तो हुजूर से मोहब्बत करो। और मैं कहता हूं यार हम किसी और से मोहब्बत करें क्यों, अल्लाह ने हुजूर जैसा कोई बनाया ही नहीं है, लेकिन हुजूर जैसा कोई है ही नहीं। मोहब्बत करने के लिए क्या चाहिए होता है, मोहब्बत करने के लिए चेहरा खूबसूरत हो तो आदमी को मोहब्बत हो जाती है, आवाज अच्छी हो तो आदमी को मोहब्बत हो जाती है, चाल अच्छी हो तो आदमी को मोहब्बत हो जाती है, मुस्कुराए अच्छा तो आदमी को मोहब्बत हो जाती है, बोलता अच्छा हो तो आदमी को मोहब्बत हो जाती है। तो किसी महबूब का चेहरा अच्छा होता है, किसी महबूब की चाल अच्छी होती है, कोई महबूब बोलता अच्छा है, कोई महबूब की आवाज अच्छी होती है, कोई महबूब का अंदाज अच्छा होता है। मेरे मुस्तफा ऐसे महबूब है जिनकी चाल लाजवाब, जिनका अंदाज भी लाजवाब, जिनका बोलना भी लाजवाब, जिनका मुस्कुराना भी लाजवाब। सब कुछ लाजवाब। लगा लो लगा लो लगा लो लगा लो लगा लो, सब कुछ लाजवाब, सब कुछ लाजवाब। तो फिर बात किसकी करे, तो फिर बात किसकी करे। अशफाक अहमद रजा से कहे लोग कि फला की बात कर, मैं कहूं किसी और की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता है, किसी और की बात क्यों करूं। मैं तो उसकी भी बात करता हूं जो हुजूर से मोहब्बत करता है, जो हुजूर के करीब रहता है, उसकी तरफ भी ध्यान चला जाता है, उसकी बात करता हूं। रकान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर जैसा कोई है ही नहीं। किसी शायर ने कहा था मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आका भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। कोई इंसानी है न रब का न मेरे आका का, एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं, जुल्फ वल लैन है रुख वद्दुहा मां ज़ाग आंखें। इस तरह रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं, इस तरह रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं। रकान मिल्लत इस्लामिया। और जब से सहाबा इकराम की ज़माने कहो तो यूं कहो कि जब से सरकार के चेहरे की ज़ियारत की है उनकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं, उनकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं। और अगर इनकी बात करूं तो कहो कि लौट कर आ गया मक्के से मदीने आ गया, कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं, कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं। और अगर हम आगे बढ़े तो फिर यूं कहते हैं कि जब से दरवाजे पे लिखा मैंने आला हजरत, जब से दरवाजे पे लिखा, जब से दरवाजे पे दिल के दरवाजे पर, दिल के दरवाजे पर, जब से दरवाजे पे लिखा मैंने आला हजरत, जब से दरवाजे पे लिखा मैंने आला हजरत, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं। रकान मिल्लत इस्लामिया। अब कुछ लोग समझदार हो गए हैं, वो कहते हैं कि जब से दरवाजे पे लिखा मैंने आला हजरत, कोई वहाबी मेरे घर नहीं आया। मैंने कहा ऐसा ना कहा, वो कहने लगा कि नहीं वहाबी तो गुस्ताख है। मैंने कहा ना, जो सहाबा का गुस्ताख है वो भी रसूलुल्लाह का गुस्ताख है, जो अहले बैत का गुस्ताख है वो भी रसूलुल्लाह का गुस्ताख है, जो शिया है वो भी रसूलुल्लाह का गुस्ताख है, जो वहाबी है वो भी रसूलुल्लाह का गुस्ताख है। तो फिर ये क्या, जब से लिखा मैंने दरवाजे पे आला हजरत, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं। रकान मिल्लत इस्लामी। जो जिक्र
ذکر اہل بیت کرے وہ ناسبی نہیں ہو سکتا، جو ذکر اہل بیت کرے وہ خارجی نہیں ہو سکتا، جو ذکر اہل بیت کرے وہ رافضی نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے تو ناسبی نہیں ہو سکتا، یزیدی نہیں ہو سکتا۔ اور آؤ ہم رافضی بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم ذکر اہل بیت کر کے خارجی سے بھی بچ گئے، ناسبیوں سے بھی بچ گئے، یزیدیوں سے بھی بچ گئے، اب ہم رافضی بھی نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے رافضی ہے کیونکہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، تو میں عرض کرنا چاہوں گا میرا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار صاحب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ادرک رسول اللہ کی۔ تو ہم رافضی بھی نہیں ہے کیونکہ صحابہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، اہل بیت بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ میں کہتا ہوں یار آج کے دور میں اگر ایمان بچانا ہے امام احمد رضا کا دامن پکڑو، ایمان بچانا ہے امام احمد رضا کا دامن پکڑو، کسی کا نہیں، جو امام احمد رضا سے تم کو قریب کرے اس کے قریب ہو جاؤ، چاہے وہ کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا مولوی ہو، کتنا بڑا استاذ ہو، لیکن اگر امام احمد رضا سے دور کرے اس سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ امام احمد رضا کو مدینہ منورہ کے لوگوں نے حرمین شریفین کے لوگوں نے امام احمد رضا کی کتاب دیکھی تھی الدولت المکیہ، حرمین کے لوگوں نے ایک کتاب دیکھی، صرف ایک کتاب الدولت المکیہ، تو امام احمد رضا کو الدولت المکیہ دیکھ کر حرم کے علماء نے کہا یہ مصطفیٰ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ ایک کتاب دیکھی تو کہا مصطفیٰ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر امام احمد رضا کے علم کا چرچا وارث دیوا، وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو امام احمد رضا کو کہا یہ حضرت نہیں اعلیٰ حضرت ہے۔ براؤن شریف کی سرزمین پر جب امام احمد رضا کے علم کا لوہا لوگوں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی کانفرنس میں تمام علماء کھڑے ہوئے اور کہا ہم ہماری مسجد کے امام ہیں، ہم ہمارے لوگوں کے امام ہیں، لیکن امام احمد رضا امام اہل سنت ہے، امام اہل سنت ہے۔ حضرات پھر اس کے بعد آگے آئے تو امام احمد رضا کو جب خاندان برکاتیہ کے لوگوں نے دیکھا، خاندان برکاتیہ کے لوگوں نے دیکھا تو نوری میاں دیکھ کر کہتے ہیں چشم و چراغ خاندان برکات ہے یہ، چشم و چراغ خاندان برکات ہے یہ۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، چیخ پڑے چوٹی کے محاورے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبرے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔